الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ صاد تیسری مجلس آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں خلیفہ مقرر کیا ہے زمین میں، تو لوگوں کے درمیان معاملات کا فیصلہ کرو حق کے ساتھ۔ چونکہ بادشاہ ہیں اس لیے حکومت کرو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہوا کی پیروی نہ کرنا، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ خواہشات کی نفس کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو تجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دے گا۔ یقیناً جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ سے تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، بموجب اس کے کہ یوم حساب کو بھول گئے۔ اب یہ خطاب براہ راست داؤد علیہ السلام سے ہے اور خلیفے کا ذکر آیا ہے۔ عام طور پر ذہن میں لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ بادشاہت اور چیز ہے، جمہوریت اور چیز ہے، ایسا وہ سمجھتے ہیں، اور خلافت اور چیز ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ یہ کس سے کہا جا رہا ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہت اور خلافت کو علیحدہ چیز نہیں ہے، فرق کیا ہے؟ تو ایک بادشاہ کو، ایک نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم خلیفہ ہو، تو معلوم ہوا کہ بادشاہ بھی خلیفہ ہے، نبی بھی خلیفہ ہے، صاحب خانہ بھی خلیفہ ہے، کمپنی کا مالک بھی خلیفہ ہے، فتاوی صادر کرنے والا بھی خلیفہ ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلی صفت ہماری خلیفہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو بادشاہ بھی خلیفہ ہے، صاحب خانہ بھی خلیفہ ہے۔ تو خلیفہ کے معنی ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم خلیفہ ہو۔ خلیفہ کا کیا مطلب؟ کوئی بھی ہو، چاہے صدارتی نظام ہو، بعض ملکوں میں صدارت پورا اسے اختیار ہوتا ہے، چاہے وزارتی نظام ہو، چاہے بادشاہت ہو، چاہے جمہوریت ہو، جو بھی ہو، خلیفہ کا مطلب کیا؟ ہر فرد خلیفہ ہے، مگر وہ سمجھے۔ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں فارسی میں جانشین، عربی میں مندوب، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ نائب۔ تو پھر نائب کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ کسی کنٹری کا صدر ہے، وزیر ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کا مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا نمائندہ ہے۔ یہ ہے معنی خلیفے کے۔ اور ہر فرد خلیفہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کی، بیوی کے مالک نہیں، مالک اصل تو وہ ہے، آپ کیا ہیں؟ خلیفہ۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کو غور سے سنیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ ہیں یا رب البیت ہیں، صاحب خانہ ہیں، کمپنی کے مالک ہیں، نبی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سیکرٹری ہیں، وزیر ہیں، صدر ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، جس کا آپ کو عارضی طور پر مالک بنایا ہے، تو اس میں آپ حرکت، کارگزاری کس طرح کریں گے؟ اپنے منشے کے مطابق نہیں، بلکہ
جس نے آپ کو سونپا ہے اس ذات نے اس کے منشا کو پورا کریں. صرف چلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. نماز پڑھنا ہے تو کیا نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت کا منشا پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے اس کے منشے کو پورا کرے. تو جب اس کی چاہت کو، اس کے منصوبے کو، اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی فکر اس کے ذہن میں رہے گی، وہ چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، چاہے حاکم ہو. یہاں نبی سے کہا جا رہا ہے، نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ دوسری چیز، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نبی ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے منشے کو پورا نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا نام کیا؟ یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن احکام جو ہے کسی اور سے لے رہا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے. اور کس کا نام شرک ہے؟ بھائی جس نے آپ کو سونپا، آپ اس کے منشے کے بجائے کسی اور کے قانون کو اپنا رہے ہیں، اس کا نام بھی شرک ہے. بلکہ اس کا نام بغاوت ہوا کہ نہیں؟ وہ تو شرک بغاوت ہے. تو ایسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہی حشر ہے آج، یہی زبوں حالی ہے ہمارے یہاں کہ ہم جو ذمہ داران ہیں اللہ کے منشا کو پورا کر نہیں رہے ہیں. چلیے میں ایک دور بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو کوئی بات ہی نہیں، وحی الہی نازل ہو رہی تھی. اس کے بعد ایک دور گزرا 30 سال تک خلفائے راشدین کا. وہ خلیفہ تھے لیکن ہم کیا لگاتے ہیں؟ راشد. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا یعنی قرآن اور سیرت رسول، اسوہ رسول کے مطابق ان کا نظام حکومت قائم تھا. 30 سال تک رہا. آپ مطالعہ کریں. اس کے بعد کون سا دور آیا؟ تو یہ خلیفہ راشد. تو اس کے بعد آیا وہ کیا خلیفہ نہیں تھے؟ سبوں کے ساتھ خلیفہ لگائے جبکہ وہ بادشاہ تھے، امیر تھے. خلیفہ منصور، خلیفہ معتصم باللہ. اس کے بعد جو دور شروع ہوا 1 صدی تک بنو امیہ کا، آپ جانتے ہیں بنی ہاشم، بنو امیہ، بنو عباسیہ. 1 صدی میں انہوں نے اتنا کام کیا. جو بھی تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ شروع ہوا بادشاہت کا، لیکن وہ اپنے آگے خلیفہ لگاتے تھے. جانتے ہیں ان کے دور میں چین اور اسپین تک اسلام کا جھنڈا لہرایا. جی لیکن اب غور سے سنیے ہوا کیا. ایک اور خلیفہ آیا. جب آپ خلفائے راشدین کا مطالعہ کریں گے تو 5 نام ملتے ہیں جبکہ 30 سال پر حکومت ختم ہو گئی تھی. وہ کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز. یہ 8ویں خلیفہ ہیں بنو امیہ کے. ان کو کیوں نام دیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے بنو عباس اور بنو امیہ میں کوئی تفریق نہیں کی، کوئی دیوار کھڑی نہیں کی، اور نظام حکومت ان کا قرآن اور اسوہ رسول پر قائم تھا. امن و امان تھا. یہاں تک کہ اس کا اثر آپ پڑھیں گے قصوں میں جانوروں پر بھی ہوا. اس لیے انہیں بھی خلفائے راشدین. لیکن کیوں؟ دیکھیے کتنا فرق ہے. اس کے بعد ایک دور آیا بنو عباس. اس کو بھی پڑھیں. کتنے سال حکومت کی انہوں نے؟ بنو عباس کا دور آیا جانتے ہیں 500 سال، 5 صدیاں. لیکن تحریک، سازش، یہ پیغام. انہوں نے بنو امیہ کا تختہ کیسے پلٹا؟ جبکہ چپے چپے میں اسلام کا جھنڈا لہرا. ایک سازش چل رہی تھی، ایک تحریک چل رہی تھی. 5 صدیاں حکومت کرنے کے بعد بھی وہ چیز پیدا نہیں ہوئی چونکہ تحریک. جب انہوں نے تختہ پلٹا ہے بنو امیہ کا، جانتے ہیں پہلے تو اسکولوں میں یہ تاریخیں پڑھائی جاتی تھیں. اب کوئی نوجوان اسے کوئی دلچسپی اور تاریخ پڑھتا ہے تو اسے شک ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے ٹیلی فون کر کے، کیا مدینہ میں بھی حملہ ہوا تھا؟ کیا مکے میں بھی حملہ ہوا تھا؟ کیا مدینہ میں عصمت ریزی ہوئی تھی؟ تو یہ کیا بنو عباس. ان کو تعجب ہوتا ہے ایسے کیسے ہوگا. کوئی کسر باقی نہیں رکھی. مردوں کو ختم کر دیا. اب جب عورتیں روتی تھیں
اگر محل تک آواز جائے تو صبح ہرکارے بھیج کر خاموش رہو، نہیں تو ان کا بھی صفایا، بچوں کا بھی۔ بہرحال وہ داستان آپ کتابوں میں پڑھیں، مجھے تو اس کی ایک روح بیان کرنا ہے کہ سازش، تحریک، دیوار جو پاٹ دی اس کا یہ نقصان ہوا، سلطنت یہ بھی ختم ہو گئی، اسپین ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ آہستہ آہستہ سمیٹتے گیا اسلام۔ عثمانیہ، ترک اور مصر اور پھر ہمارے یہاں بھی حکومتیں کی، مسلمانوں کے لیے اچھا ماحول تھا، خوشگوار تھا، وہ کیسے بھی تھے، مگر ایک اذانیں ہوتی تھیں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہی مقصود نہیں تھا، چونکہ اصل اللہ کے منشا کو بھول چکے تھے، اس وجہ سے وہ سکڑتے چلے گئے، اور آج یہ ہمارے سر پر آ بیٹھے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے عبرت لینا چاہیے۔ وہ جو تفریق تھی، آج تو تفریق کئی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔ سب سے پہلے مذہب میں تقسیم ہوئی، اس وقت مذاہب نہیں تھے، اور مذاہب بھی تھے، وہ کیسی پوزیشن میں تھے؟ دیکھیے، تفریق نہیں تھی۔ خلیفہ منصور جانتے ہیں، امام مالک اس وقت مدینہ میں تھے، اور ابو حنیفہ کا مذہب کہاں تھا؟ عراق میں۔ سب طرف ان کی حکومت تھی۔ وہ امام مالک کے معتقد ہو گئے، تو ایک دفعہ کہا کہ میں تمہارا مذہب سب پر لاگو کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، امام مالک نے منع کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بولے یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ آزاد رکھو، جسے جس مذہب پر چلنا ہے وہ چلے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا ائمہ کا، تفریق نہیں تھی۔ چونکہ وہ مدینہ میں تھے تو لوگ ان کے شاگرد بن گئے، وہ بغداد میں ابو حنیفہ تھے، ان کے شاگرد وہاں بن گئے، تفریق نہیں تھی۔ اور خلفاء کو، ان بادشاہوں کو روکا کرتے تھے۔ یہ وہ چیز آج نہیں ہے، چونکہ ہم پرانی داستانیں نہیں پڑھتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ پاٹ دیا ہم نے، دیواریں لگا دی، اور اس کے بعد جماعتوں کا سلسلہ آیا۔ تو بہرحال یہ خلافت راشدہ، خلیفہ انسان اب بھی ہے، اب بھی خلیفہ ہے۔ وہ اللہ کے منشے کو پورا کرے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ہم میں سے ہر ایک خلیفہ ہے، یہ میں نے بتلا دیا، ہر ایک جو گھر کا خلیفہ ہے، تو یہ خلیفہ کے تعلق سے۔ اب ہم سنتے ہیں، سنیے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا، فیصلہ کرو لوگوں کا اللہ کے درمیان حق، جی، معاملات میں۔ اب یہ چونکہ بادشاہ بھی تھے، اس لیے ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، حکومت کرو۔ تو آج کل کے مفتیوں کو کیا ترجمہ کریں گے؟ اے مفتیو، دیکھو ترجمہ کیسے تبدیل ہوگا۔ اللہ کے قانون کے مطابق فتوے صادر کرو، یہی ترجمہ ہوگا نا۔ تو ترجمے تو تبدیل ہوتے ہیں، ورنہ کیا اپنے مذہب سے فتوے صادر کریں؟ نہیں۔ حق کسے کہیں گے؟ کیا مطلب حق؟ حق کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ حق کے معنی ہوتے ہیں ثابت، سچا، صداقت، سچائی۔ تو ایسا فیصلہ کرو جو ثابت ہو، جس میں صداقت ہو، جس میں سچائی ہو۔ دین حق کیا ہے؟ سچا ہے، ثابت ہے۔ دوسرا حق فرض، ذمہ داری۔ اللہ کے ہم پر حقوق ہیں، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ حق۔ بیوی کے میاں پر حق، میاں کا بیوی پر حق، مسلمانوں کے آپس میں حق۔ تو حق کے دو معنی ہوئے۔ تو یہاں ساری چیزیں مراد ہیں۔ حق کے ساتھ فیصلہ کرو، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، جو ذمہ داری ہے آپ پر۔ ولا تتبع الهوى، ہوا کسے کہیں گے؟ خواہشات نفس۔ یہ خواہشات نفس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا معبود باطل ہے، ہوا۔ قرآن شریف میں متعدد جگہ آیا ہے، لیکن چونکہ آج موضوع وہ نہیں ہے، صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں کہا جا رہا ہے، کہ کیا ہے خواہشات نفس۔ خواہشات نفس آپ جانتے ہیں، طمع، لالچ، اور یہ خواہشات انسان کی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ملیونیر ہے پھر بھی اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی، اگر کوئی 10,000 والا ہے پھر بھی تمنا پوری نہیں ہوتی، جھوپڑی والا بنگلوں میں، بنگلے والا اور بھی۔ یہ ہے ہوا۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں، سورہ فرقان میں 43 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارائیتا،
کیا دیکھا آپ نے؟ من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا. سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا معبود باطل نفس، نہ کہ بت. بت تو دور ہے، مزارات دور ہیں، نفس اس کا سب سے خطرناک. اس لیے کہ یہ اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی. تو جب نبی سے کہا جا رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ سارے حکمرانوں کو انسان کی صفت میں خلافت ہے، منع کیا جا رہا ہے. اور یوں کہا جا رہا ہے تو ہوا کی تعریف لکھ لیجئے. جو کوئی ہوا کی، اور اسی آیت سے، کسی اور کتاب سے نہیں، اسی آیت سے، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نفس کی پیروی کرو گے، خواہشات نفس کی، تو گمراہ کرے گا. تو کیا مطلب؟ ہوا کی جو پیروی کرتا ہے وہ اسے پستی کی طرف لے ڈالتا ہے، لے آتا ہے. ہوئی ہے تعریف ہوا کی، خواہشات نفس کی. یقیناً یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ یعنی گمراہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ سے. اللہ کی راہ سے گمراہ کب ہوں گے؟ ہوائے نفس. تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب. اللہ علت بتلا دی، یہ ہمارے حکمراں، یہ ہمارے خلیف خلفاء، اللہ کے روبرو حاضر ہونے کی بات ان کے دماغ میں مستحضر نہیں، حاضر نہیں، تو بھولے. اسی لیے اپنا منشا پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسا کھینچا ہے نقشہ؟ ایک انسان مسلمان ہے، کیا اللہ کے سامنے جانے کا اس کے یقین نہیں؟ یقین ہے، مگر اس وقت بھولا ہے. اگر وہ بھولا نہیں ہوتا تو اللہ کے منشا پورا کرنے کی کوشش کرتا. اب ایک اور بات بتاؤں، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں. یہ تو میں نے بتلایا، دنیا والے کیسے سمجھیں گے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو خلیفہ کتنے خلفاء ہیں. اگر اعلان ہو جائے کہ بروز فلاں فلاں اس مسجد میں خلیفہ حضرت فلانا و فلانا و چشتی اور ولی اور سلسلے نقش بندی، او ہو لاکھوں کا مجمع ٹوٹ پڑتا ہے. نام کس کا دیا خلیفہ کو؟ یہ خلیفہ نہیں. یہ کون سے خلیفہ جانتے ہیں آپ؟ آپ میں سے بھی کچھ مرید ہو چکے ہوں گے. پہلے بیعت کر لو، آپ کو ذکر دیں گے. ہیں ہمارے یہاں بھی خلیفہ ہیں، کچھ لوگ تھے، اب یہاں درس میں بیٹھ کرو سمجھ میں آ گیا. جی تسبیحات دیتے ہیں یہ خلیفہ. تو یہ اس کے معنی خلیفہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ابتدا میں کہا کہ خلیفتاً، وہ یہ خلیفہ نہیں، ذکر کے خلیفہ نہیں. مگر دیکھیے امت کیسے گمراہ ہو گئی. اب عوام اکثریت ان میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اسی خلیفہ سے مربوط ہیں. بیعت ہو جائیے. اچھا نام کیا دیا ہے؟ تسبیح کے دانے سے جڑ جائیے. اب جب جڑ گئے تو تسبیح جب جائے گی جنت میں تو پوری جائے گی نا. تو جب یہ خلیفہ جنت میں جائیں گے تو آپ دانے ہیں، آپ بھی جائیں گے. یہ خلیفہ کے معنی نہیں. اس کو ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے ہمارے یہاں خلیفہ ہیں، آتے ہیں، آپ بیٹھیے دروس میں، ان کے بیانات بہت اچھے رہتے ہیں. اب اس اختتام پر میں آپ کو بتاؤں کہ مفسرین، جو مفسرین ہیں نا، وہ جب کتاب لکھتے ہیں تو وہ بھی جذبات میں آتے ہیں. تو ان کے جذبات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کبھی کوئی دعا کرتا ہے، وہ بھی پیش کروں گا اگلی آیت پر. کبھی کوئی لطیفہ لکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام کے نام سے اگر انہوں نے لطیفہ باندھا ہے تو سنیے جذبات ان کے کیا ہیں. ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے اور صحابہ نے بھی کہ ابا ذر، ابو ذر نہیں، یہ صحابی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ولید بن عبد الملک جانتے ہیں آپ، یہ خلفاء بنو امیہ کے، ان پر داخل ہوئے. ذر یہ قرآن کے بڑے ماہر تھے کیا. اور تو یہ جب داخل ہوئے قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، سنتے تھے. تو خلیفہ نے ان سے کہا، کس نے؟ ولید بن عبد الملک نے، آؤ تم نے یقیناً قرآن پڑھا، وہ فہمت اور سمجھا، تو مجھے بتاؤ
کیا خلیفہ سے بھی حساب لیا جائے گا؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ چونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اتنی خدمت پوری کرتا ہوں لوگوں کی اور منشا کے مطابق، اللہ کے منشے کے مطابق، تو کیا خلیفہ سے بھی حساب لیا جائے گا؟ اب بتاؤ جواب کیا دیں گے؟ بادشاہ پوچھ رہا ہے ایک مفسر سے، تو جواب دیکھو دیتے ہیں، فقال عامر اقول، یعنی جب آپ کہوں ابا کہوں امی کہوں تو بولیں گے کہو، ڈرو مت، تو کہہ رہے ہیں کہوں، تو وہ انداز سمجھ گئے، قل وانت فی امان اللہ، کہو تم اللہ کے امان میں، مطلب وہ کچھ بات کہنا چاہتے تھے، وہ بڑی خطرناک بات تھی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہوں، اچھا امان دے دی، بات ختم ہو گئی، اب کچھ بھی کہیں تو کہتے ہیں کہ سنو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، ولا تتبع الہوا، یہی تقریر کر ڈالی، اور پھر کیا کہا، تم یہ بتاؤ کہ کیا تم داؤد سے بہتر ہو؟ کیا بات کی؟ انہوں نے کیا سوال کیا تھا کہ تم میرا حساب ہوگا، بتاؤ، بتا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے کہتے ہیں بڑا بلیغ واز، بادشاہ کو کہنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، فقانت موعظۃً بلیغۃً، اس کے دل میں اتر گیا، اب کبھی نہیں پوچھے گا کہ مجھ سے حساب کتاب ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہاں پر ختم ہوتا ہے یہ بیان، لیکن ابھی سنیے کہ حق کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ باطل۔ تو سنیے باطل، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ ہم نے آسمان و زمین کو باطل نہیں بنایا، اور جو اس کے درمیان ہے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہلاکت نار کی۔ باطل کے کیا معنی؟ تو کیا ہے عبث، یہ عبث تو خود قرآن شریف میں ہے، سورہ مومنون میں 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو عبث بھی عربی، باطل بھی عربی، تو کیا مطلب اس کا؟ اور پھر مومنین نے کہا ہے جب تخلیق سما کا ذکر ہے، آسمان کا زمین کا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو مطلب ہے کہ یوں ہی ہم نے زمین و آسمان کو یوں ہی نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں بنایا، کوئی مقصد ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو حق سچائی ثابت، اور باطل اس میں صداقت نہیں، سچائی نہیں، بھول بھلیاں، من گھڑت باتیں۔ ایسا اگر کوئی سوچتا ہے، مومنین نہیں سوچتے، انہوں نے تو کہا تھا کہ ربنا ما خلقتنا ھذا باطلا، تو ان کے لیے جو ہے نار ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ایسا سوچنا ایک قادر مطلق کے بارے میں، اگلی آیتیں جو ہیں، یہ تصور مومن کا تصور نہیں ہو سکتا کہ جو عزیز ہے، جو رحیم ہے، جو فیاض رست ہے، کیا وہ بے مقصد پیدا کرے گا کہ کوئی حساب کتاب نہ ہو؟ نہیں، بلکہ مقصد کے خاطر پیدا کیا ہے۔ تو سنیے گا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ یہ اسی آیت کی وضاحت ہے کہ کیا ایمان لانے والوں کو ہم نے ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ویسے بنایا ہم نے؟ یہ تو باطل بات ہے۔ یا کہ متقین کو فجار کی طرح کیسے سوچ سکتے ہیں ہم؟ یہ کافر لوگ ہی سوچتے ہیں، یعنی یہاں پر فساد اور ظلم اور شرک اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا، کسی اور کا منشا پورا کرنا، اور ایک شخص یعنی صحیح اپنی خلافت کو سمجھتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ ایسا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں قصہ ختم ہوا۔ اب جو آیت آ رہی ہے، آیت تو بڑی چھوٹی ہے، لیکن آج کے اس درس کی روح ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ پھر آپ جانیں، ہم تو لمحہ فکریہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ غور کریں کہ ہم اور آپ کیا ہیں۔ تو سنیے گا
کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب آیت تو بہت چھوٹی ہے، مگر آج کے درس کی روح ساتھ میں رہی ہے۔ ابھی قصے باقی ہیں۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے کہ اے محمد نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب انزلناہ الیک، انزلنا کے معنی کیا؟ پوری کتاب کی بات ہو رہی ہے جو آسمان دنیا پر لائی گئی۔ وہ کیسے؟ مبارکن، بابرکت۔ تو مبارک ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں، شادی مبارک ہے نا جی، اسے سمجھنا ہے آج۔ دوسری بات لیتدبروا یعنی لیتدبروا، اب یہ عربی کا قاعدہ ہے، آسان ہو گیا لیتدبروا، تاکہ اس میں تدبر کریں۔ دوسری بات، تیسری بات ولیتذکر، اصل میں کرو ہی تھا لیکن آگے اولی الالباب آیا اس لیے مفرد ہو گیا، کچھ کہ جب فاعل سامنے ہوتا ہے تو وہ مفرد، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ چوتھی بات اولو الالباب، عقل والے۔ میں تو کچھ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب بابرکت ہے تاکہ تدبر کرو اور نصیحت حاصل کرو، مگر کس کے لیے؟ دانش مند لوگوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو تدبر نہ کریں، نصیحت حاصل نہ کریں، وہ کون ہے؟ کہنے کی ضرورت ہے نہیں، وہ دانش مند نہیں، تو کیا کہیں گے؟ وہ بے عقل ہے، عقل مند نہیں ہے، تو کسی کو غصہ نہیں آئے گا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا، کیسا مثبت پہلو ہے۔ تو اب اس آیت کو ساتھ میں رکھ لیں اور فیصلہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پہلی بات، مبارک کسے کہتے ہیں؟ شادی مبارک۔ کیا مطلب شادی مبارک؟ کہتے ہیں ہمارے مبارک ہی کہتے ہیں، مبروک نہیں کہتے ہیں، مبارک بہت صحیح لفظ ہے، یہاں سے لیا ہے، اس کے معنی بھی بہت صحیح ہیں۔ قرآن مبارک، شادی مبارک کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ شادی جو ہوئی ہے اس کی برکت اب کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ دلہا دلہن میں برکت ہی رہے گی، مٹھاس، پیار، محبت، الفت، یہ مراد ہے۔ یہ قرآن شریف بھی مبارک ہے، لم یخلص، اب یہ اس کی برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، وہ تو ختم ہوگی، آپ کی عمر میں برکت دے، برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو زیادہ دولت دے، دولت ختم ہوگی، آپ کی دولت میں برکت دے، برکت ختم نہیں ہوتی۔ 10,000 والے کے پاس برکت ہے، برکت ختم نہیں ہوتی۔ 1,00,000 والے کے پاس برکت نہیں، ختم ہو جاتی۔ تو برکت کس کا نام ہے؟ ختم نہیں۔ تبارک اللہ، سب سے بڑا بابرکت کون ذات ہے؟ کبھی ختم نہیں ہوتی جی۔ لیکن برکت کا یہ مطلب نہیں کہ جماعت کے لیے دیگ بنی ہو، ارے پبلک زیادہ آ گئی تو قرآن بابرکت ہے تو منڈی داخل کرو دیگ میں اور پڑھو، تو کہا کہ نہیں پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، یاسین پڑھ لو، یہ ایسے برکت نہیں آتی۔ یہ کیا لوگوں نے کیا لگایا؟ یہ برکت نہیں ہے۔ کیا مطلب برکت؟ اس میں علوم ہے، اس میں فنون ہے، اس میں مسائل ہیں، آپ کا حل ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک کے لیے اگر کام آئے گا تو قرآن جو بابرکت ہے یہ ہمارے پاس ہے۔ لوگوں نے اس کو ثواب کے لیے سمجھا ہے، بس پڑھو ثواب کے لیے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، ثواب ثواب۔ کہیں قرآن میں ہے کہ قرآن پڑھ کے ثواب حاصل کرو؟ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم قرآن سے جڑے رہو، جو بھی تلفظ آپ کے زبان سے نکلے گا تو اس پر ثواب ملے گا، مگر ہے کہیں کہ خالی ثواب کے لیے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کا بابرکت، برکت، تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر۔ جیسے کہ مبارک پر بھی ہم نے غور و فکر کیا، یہ ہے تدبر۔ خلیفہ پر غور و فکر کیا، یہ ہے تدبر۔ تدبر کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں یدخلون، الفاظ مترادف ہیں، الفاظ مختلف کیوں ہیں، اس کے معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے،
ایک جب جو نبی ہے، بادشاہ ہے، فصل الخطاب ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو خلیفہ سمجھو، کیا مطلب ہے؟ آیات پر تدبر کریں، غور و خوض کریں. کہاں غور و خوض ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ختم پر ختم پڑھو، ختم کر دو، بس ثواب ہے کہیں ذکر جی. اور نصیحت حاصل کریں ہر چیز پر. اور یہ نصیحت کسے حاصل ہوتی ہے؟ جو سمجھدار ہیں. نتیجہ صاف ہے. اب آپ بتائیں جو قرآن سے دور ہیں، اب میں کیا بتاؤں آپ کو؟ قرآن کی نمائش ہم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی نمائش. آپ کہاں بھی جائیے، ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں نا، ہمارے مدارس کے جب اعلان ہوتے ہیں اخبارات میں، تو اوپر قرآن کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا. کیا اوپر رہے گی ہیڈ لائن؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت رسول پر عمل کیا جائے. اور جلسہ کس کا ہوگا؟ اس جلسے میں کیا ہوگا؟ جس مسلک کا، مذہب کا وہ جلسہ ہوگا. تو شکار کرنے کے لیے اخبارات میں صحیح لکھتے ہیں کہ آئیے بلا تفریق و جماعت و ملت، قرآن و حدیث کے متعلق تعلیمات. شکار ہوا؟ اندر آپ دیکھیں، کبھی جائیے، کیا ہوتا ہے؟ کہنے کی ضرورت نہیں. وہی اپنا مذہب، اپنا مسلک. تو یہ ہے ہماری زبوں حالی. لوگ کہتے ہیں کہ وہی تو قرآن ہمارے پاس ہے. اچھا، دوسری بات، آپ یورپ کو دیکھیے، کئی چیزیں انہوں نے قرآن سے حاصل کی اور ہمارے پاس نہیں ہیں. ان کے کچھ مسائل، ان کے حقوق، ملازمت کی ٹائمنگ، یہ کہاں سے آئی؟ یہ وہیں سے آئی. یہ جو حقوق بنے ہیں اب ملازمین کے، وہاں سے آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا قرآن کو لمیٹڈ نہیں رکھا ہے؟ کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے قرآن مبارک ہے. غور و خوض کرے. کسی فرد کے لیے، جماعت کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے لے لیا اور ہمارے پاس آ رہا ہے. افسوس ہے کہ ہمارے پاس تو پہلے سے ہی ہے، لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں کس میں؟ اپنے اپنے مذاہب میں. مبارک. کیا کیا جائے؟ کیسی برکت حاصل کریں؟ یقین مانیے یہ ہے مبارکن. غور و خوض کریں، اسے پڑھیں، اسے پڑھائیں. اس قرآن کی تعلیم عام ہونی چاہیے تھی. کس قرآن کی؟ اس بابرکت قرآن کی. اس کا لفظی، اس کو تلفظ سے پڑھنے والی محنت، اس کو سمجھانے کی محنت عام ہونا چاہیے تھی. لیکن آج ہماری زبوں حالی یہ ہے، کیا عام ہو چکا ہے؟ قرآن کی تعلیم نہیں. قرآن کی تعلیم نہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کے مفہوم کو. اچھا، دوسری چیز میں ایک عجوبہ آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ کے سمجھ میں آئے گا. یہ جو رٹ لگائی ہے نا، ہمارے اسکالرس ہیں، جیسے کہ نمائش کرتے ہیں مدارس والے، تو اسکالرس کیا ہوتے ہیں؟ ترجمہ پڑھو. کیا پڑھو؟ کہاں لکھا ہوا ہے ترجمہ پڑھو؟ کبھی انہوں نے کہا کہ تدبر کرو؟ تو اب رٹ لگانے والے، یعنی جو ہمارے مقتدی ہیں، جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے خود ترجمہ نہیں پڑھا قرآن شریف کا، خود غور و خوض نہیں کیا، خود نصیحت حاصل نہیں کی. ایسے لوگ آج ہماری امت کے اسٹیج پر آ کر اعلان کر رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھو. کیا حالت ہوگی اس قوم کی؟ بتائیے. یہ قوم کہاں چلی گئی؟ خود پڑھ لیتے ترجمہ. یقین مانیے آپ اگر پورا ترجمہ پڑھ لیں، کبھی نہیں کہیں گے کہ ترجمہ پڑھو. ایسا نہیں ہے. تو سنیے، ایک مفسر اس آیت پر کیا جذبات میں آتے ہیں. مگر وہ چونکہ اکیلے تھے، تفسیر لکھ رہے ہیں. جب اس آیت کو لکھا تو کیا لکھا انہوں نے؟ سنیے غور سے. کیا لکھتے ہیں؟ جب آیت کی تفسیر لکھی تو فوراً دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعلنی ممن قرأہ.
اے اللہ مجھے اس میں سے بنا جو اسے پڑھتا ہے ان کی جماعت میں شامل کر. پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ہم نے جنہیں کتاب سوتی ہے تو تلاوت کرتے ہیں تو جیسا کہ تلاوت کرنی چاہیے. صاد اور معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اسے کہتے ہیں تلاوت. تو دعا سنا رہا ہوں ایک مفسر کی جو متاثر ہو کر اس آیت کی شرح میں لکھ رہا ہے. ایک اللہم اجعلنی ممن قرأہ، تو ہم بھی مانگیں گے دعا انشاءاللہ. پھر کہتے ہیں دوسری وَتَدَبَّرَهُ، یعنی کہ اللہم اجعلنی ممن تدبرہ، لیکن دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. وَتَدَبَّرَهُ یعنی جو غور و خوض جو جماعت کرے اس میں شامل کرے، یعنی توفیق دے. پھر تیسری دعا کرتے ہیں وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ. اللہ تو قرآن کا صحیح پڑھنا، قرآن میں تدبر کرنا، نصیحت حاصل کرنا اور عمل کرنا، پھر اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفسر متاثر ہوئے. اب اس دعا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ میں چونکہ آپ کو سنا رہا ہوں تو میں یوں کہوں گے اللہم اجعلنا، تو آپ بھی آ گئے ممن قرأہ وتدبرہ بما عمل فیہ. تو یہ ایک دعا نوٹ کر لیے. ایک دعا پہلے درس میں نے بتلایا تھا، آج تو تیسرا ہے نا جی. ایک مفسر جو ہے متاثر ہوئے تھے اجعل الآلیۃ الہا واحدہ، تو وہ متاثر ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ بھی اکیلے تھے. اللہم ارزقنی قبل الموت توبتاً، اس لیے کہ حدیث تھی نا من کان آخر کلمتی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو متاثر ہو گئے. کیا کہا انہوں نے؟ اللہم ارزقنی قبل الموت توبتاً وعند الموت شہادتاً. مانے تو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بعد الموت جنتاً. اب چونکہ یہ اکیلے تھے مگر میرے سامنے آپ تھے، اس لیے میں نے اس کو شارٹ کر دیا. تو میں نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ اللہم ارزقنا عند موتنا لا الہ الا اللہ. یاد ہوگا آپ کو جی. تو ہم نے سب کو شامل کر لیا جی. تو کتنی دعائیں ہوئی؟ 2. تیسری سنا تھا. اور ایک مفسر آئے یہ بارک پر، اور پھر میں فرق بتاتا ہوں. سنیے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا دیتے تھے، ہمارے یہاں بھی قاضی صاحب دعا دیتے ہیں نا دولہا دلہن کو، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ اس برکت سے بارک اللہ لکما. جب قاضی صاحب نکاح سے فارغ ہوتے ہیں بارک اللہ لکما، کیا مطلب؟ اب تم دونوں میں برکت، الفت، محبت کبھی ختم نہیں ہوگی. وبارک اللہ علیکما، تم پر بھی، تمہارے لیے بھی، تمہارے اوپر بھی. وجمع بینکما بخیر. اب قاضی صاحب دعا مانگے تصور کس کا کریں گے؟ دلہن تو وہاں نہیں رہتی، تو اب کیا کیا جائے؟ دلہن رہتی ہے، پردے کے آڑ میں رہتی ہے. تو قاضی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کس کے لیے دے رہا ہے، پبلک کو نہیں، دلہا اور دلہن کو. تو جب اسے معلوم ہو جائے تو دونوں کو دعا پہنچ گئی. اچھا، اب یہ جو دعائیں ہوئی نا 3 بلکہ 4 ہوئی. ایک جو میں نے شارٹ کٹ پڑھ کر سنایا آپ کو ہے نا، اللہم ارزقنا عند موتنا لا الہ الا اللہ، تو 4 ہوئی. تو اب سنیے، یہ جو دعا ہے برکت کی، سنن احمد اور ترمذی نے کہا صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو سنیے پھر سے دعا، حوالہ دے رہا ہوں. بارک اللہ لکما و بارک علیکما. اب جب محدثین مختلف آئیں گے تو دوبارہ بارک کی ضرورت نہیں، بارک اللہ لکما و علیکما اس طریقے سے بھی ہے. اور اگر آپ نے کہہ دیا تو بھی کوئی بات نہیں. وہ جمع بینکما بھی خیر، حوالہ دے دیا. دوسری دعاؤں کا میں نے حوالہ دیا آپ کو نہیں، مفسر نے کہا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں ہے، یہ مسئلہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم، دعا مانگو. دیکھیے زکریا علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا مریم کو؟ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا بغیر موسم کے پھل؟ تو بولے من عند اللہ. فوراً متاثر ہوئے اور دعا مانگی لا تجعلنی فردا وارثا فردا احدا. کہاں دعا مانگی نا کہ مجھے بیٹا چاہیے. تو کیا پچھلی کتابوں میں تھی؟ تو دعا آپ کوئی بھی مانگ سکتے ہیں.
صرف نماز کے لیے جو قرآن احادیث سے اثر خبر سے ہیں وہ. تو اس کو واضح کر دیا، چونکہ کچھ لوگ یہ سمجھے کہ یہ کوئی حدیث کی دعا میں نے پڑھا، تو وہ حدیث کی نہیں تھی، مفسرین کے متاثر ہونے سے. تو بہرحال یہ دعا ہو گئی، اس کو بھی نوٹ کر لیں، اچھی چیز ہے. اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس آیت کا اس لمحہ فکریہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیے گا، دیکھیے داؤد علیہ السلام کا ذکر تو ہو چکا، اب کس کا ذکر آ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا. آپ میری اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہمارے جو مسخر کی گئی ہے زمین اور چاند، اس میں دو ہیں، چاند و سورج اور باقی پہاڑ و دریا، اور پھر تمام اور اتم، کمال اور اکمل. چونکہ جو داؤد کو جو مسخر کی گئی وہ ہم سے اکمل ہے. اب باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے، تو بیٹا باپ سے اتم، بیٹا باپ سے اکمل، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، الجھن نہیں ہوگی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور پھر جب پہنچیں گے سیرت رسول کی طرف تو وہ تمام سے اتم، کمال سے اکمل. تو یہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. سنیے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. یہی آیت پر غور کیجیے گا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا ذکر ہوا؟ سنیے کیا کہتے ہیں. داؤد وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. یہاں پر ایک لفظ زیادہ ہے، نعم العبد. کیا لفظ زیادہ ہے؟ نعم العبد. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اور ہم نے بخش دیا داؤد کو سلیمان، کیا ہی خوب بندہ تھا. تو داؤد کے بارے میں نہیں کہا. دیکھ رہے ہیں نا فرق کو. اس کا نام کیا؟ تدبر، تذکر. انہو اواب. اواب تو آپ جان چکے ہیں ہر معاملے میں رجوع کرنے والا تھا. اور وہاب نہ کسے کہیں گے؟ اب وہاب بغیر کسی معاوضے کے. چونکہ داؤد علیہ السلام رجوع کرنے والے تھے، اور جو انہوں نے خدمات کی ہم نے بغیر مانگے. بھائی زکریا علیہ السلام نے تو مانگا تھا، یہ ہم نے دے دیا. مگر یہ کیا بات ہے، خوب، یہ خوب کا لفظ سلیمان علیہ السلام نے. دیکھیے ایک تو ہے بندہ، اب یہاں بھی لمحہ فکریہ ہے. بندے کا لفظ اور خوب بندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرتے تھے کہ میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا. مگر یہاں بندے کے نہیں، خوب بندہ. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں بندہ. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کچھ لوگ شرماتے ہیں رسول کو بندہ کہنے سے. انہیں یہ آیت سنائیں کہ آپ اس کیا ترجمہ کرو گے. مگر یہاں سنیے گا، نعم العبد. کیا نقطہ ہے اس میں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کیے، ایسی بندگی کا ثبوت پیش کیا کہ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ان کے بارے میں کہے کہ کیا خوب بندہ ہے میرا. یہ ہے وہ. کوئی معمولی بات ہے؟ شہادت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. شہادت ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ شہادت دے رہے ہیں کہ سلیمان کیا خوب ہے میرا بندہ. چلیے دوسرا لمحہ فکریہ. اس کے بعد کتنے انبیاء آئے؟ اگر کوئی ولی ہے، مثال دے رہا ہوں، تو یہ ولی ہے. کسی ولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا خوب ہے میرا بندہ، یہ ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس خوب بندے کا واسطہ دیا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ کچھ نہیں ہے. تدبرہ، تذکر، یہ ہم میں نہیں ہے. سارے مسائل کے مفتیوں سے پوچھنے کے نہیں رہتے. سارے مسائل میں فتویٰ اور حوالات نہیں. دیکھیے تو یہ اس شخص کی جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی خوب بندہ، اس کا قصہ شروع ہو رہا ہے. اب اس بندے کے قصے میں بھی دیکھیے کیا بھول بھلائیاں کر دی ہیں، بس اسے سمجھنا ہے. تو سنیے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق. یہ ایک قصہ ہے. پھر دوسرا قصہ ہے.
اب ترجمہ سنیے. پہلے میں ترجمہ بالکل قرآن کی آیت سے ٹرو ترجمہ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو لوگوں نے ترجمہ کیا سنیے. جب پیش کیے گئے اس کے اوپر شام جانتے ہیں بلاشی جی، صافینات اور الجیاد یہ گھوڑوں کی صفت ہے. ایسے گھوڑے جو کھڑے ہوں، جیاد اس کی اجیاد کی جمع ہے، یہ جو ایک ٹانگ اٹھائے کھڑے ہوں، اشارہ ملتی دوڑیں. اگر چاروں ٹانگیں ٹیکی ہیں تو اس کا مطلب وہ تھوڑا سا سستا رہا ہے. اور صافینات تیز رفتار. بہرحال یہ گھوڑوں کی تعریف ہے. تو شام کو ان کا پریڈ تھا. پریڈ ہی کہیں گے نا بھائی، جناتوں کو جمع کرتے تھے، آج کل بھی ملٹری کو جمع کرتے ہیں اور پھر معائنہ ہوتا ہے. یہ تھا اصل میں. اب وہ گھوڑے کتنے ہوں گے، اتنی زبردست حکومت ان کی، تو جمع ہو گئے. اب سنیے، جب انہوں نے دیکھا تو کیا کہا، ساتھ میرے فقال انی احببت حب الخیر. یہ ترجمہ میں ابن عباس کا کر رہا ہوں. سارے لوگوں نے ابن عباس کو چھوڑ دیا. ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ ایسا کیوں، ہماری درس میں آج سمجھ میں آئے گا. میں نے خیر کو پسند کیا ان ذکر ربی، میرے رب کے ذکر کے لیے. مال کو پسند کیا. کون سا مال؟ اتنے بڑا گھوڑے کچھ معمولی تھے. کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ اوجل ہو گئے. مطلب کیا کہتے ہیں، وہ پیریڈ ختم ہو گیا تو گھوڑے طویل کی طرف نکل گئے اور آنکھوں سے اوجل ہو گئے. ردوها علی، لوٹاؤ. پھر لوٹائے. فتفیق مسحم بالسوق، فتفیق لگے. مسا کسے کہتے ہیں؟ چھونے کو. تو لگے چھونے، سوق یعنی پنڈلیاں اور آنا یعنی گردنیں، یعنی پیار سے چھونے لگے. لیکن آپ کو ترجمہ کیا ملے گا؟ سنیے کہ میں نے پسند کیا مال کو جس نے روکا مجھے صلاۃ عصر سے. عصر کا اضافہ کر دیا، یا وظیفے سے، تو وہ بھی کوئی وظیفہ پڑھتے تھے، اضافہ ہوا نا. سنیے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، سورج کا اضافہ کیا. تیسرا، واپس لاؤ، تو لگے مارنے، ان کی پنڈلیاں کاٹنے اور گردنیں اڑانے لگے. یہ کاٹنے کا اضافہ لگایا. مسا کے معنی کیا؟ پوچھنا، پیار سے. دیکھو کتنا فرق ہوا. اب کیوں چھوڑا؟ دیکھیے یہ سازشیں اس وقت سے چلی آ رہی ہیں، تو وہ مرغوب نہیں ہوتا ہے. تفصیل موجود ہے، آپ کو کئی چیزیں ملیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، تو اسی پر اکتفا. تو ترجمہ اب آپ اپنی کتابوں میں پڑھیے، اور بغیر اضافے کے یا اضافے کے ساتھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے گھوڑوں کو مارنا کاٹنا یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی گزرا کہ بین الناس بالحق. تو کیا یہ حق ہے؟ تو بہرحال اتنا کافی ہے. اچھا ایسا کیوں؟ مفسرین پریشان ہیں. کیوں مفسرین؟ کئی ایسی آیتیں جہاں مفسرین پریشان، کچھ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے. ابھی اگلی آیت میں آپ کو بتاؤں گا، بخاری کی حدیث ہے، وہاں بھی پریشان. بہرحال یہ ان کی مجبوری ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جس طریقے سے شاہ فیصل نے یہاں پر ساری دنیا کے علماء کو بلایا تھا. جس وقت لاؤڈ اسپیکر نکلا تھا نا، کئی جگہوں پر صرف اذان ہوتی تھی، نماز نہیں. کئی جگہ پر تو اذان کے بھی استعمال نہیں کرتے. اس کا مسئلہ حل کر دیا. تو ہر ہونا چاہیے کہ بلائیں کہ بھائی کیا مطلب اس کا، کیا مقصد اس کا. مگر یہ چیز ہم میں آج نہیں ہو رہی ہے، مفقود ہے. اب دوسرا مسئلہ سنیے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. پھر اس کے بعد آگے جو آپ کو انعامات دیے، تو پہلے اسے سمجھتے ہیں. اور ہم نے آزمایا، تو داؤد کو بھی آزمایا تھا مقدمے والوں سے، اب انہیں بھی آزمایا. اور کرسی پر ڈالا ایک جسہ، جسم. تو جسہ کسے کہیں گے؟ جو بغیر روح کے ہو.
بھائی ایک انسان ہے مر چکا تو ہم کیا اسے کہیں گے؟ لاش کہتے ہیں، عربی میں جثہ کہتے ہیں، تو جسم، نہیں تو انسان کو ہم جسم نہیں کہتے، بغیر روح کے جسم میں روح ہے۔ ثم اناب، پھر وہ متوجہ ہوئے اور فوراً کہا کہ رب اغفر لی وہب لی ملکن، اور پھر دعا مانگی۔ تو کرسی پر کیا پھینک دیا گیا؟ القینا علی کرسی، یہاں پر بھی بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا لوگوں نے لکھا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ بنی اسرائیلوں کا رواج تھا اپنے نبی میں کہ برائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، اور اسرائیلی روایت آ گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بخاری میں ہے تو ذرا توجہ سے رہیں میرے ساتھ۔ تو لوگوں نے مشہور یہی ہے کہ 70 کنیزوں سے صحبت کروں گا اور اس سے جو لڑکا ہوگا اس سے میں میرا نائب بناؤں گا۔ کس کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کی۔ نیت تو اچھی تھی، سمجھ رہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جو بچہ پیدا وہ بھی کیا لڑکی تھی اور وہ بھی ناقص تھی، ٹانگ نہیں تھی، اور ڈال دیا۔ یہ قصہ جو ہے روایت میں، تو یہ فوراً متوجہ ہوئے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ کیسی آزمائش؟ تو جو مفسرین ہیں وہ اس قصے کو تھوڑا سا لیتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ آپ نے یہ نیت کی کہ میرے جو فرزند ہوگا اسے میرا نائب بناؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ دیکھو حدیث میں کتنا فرق آیا نا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب حدیث کی طرف لوٹتے ہیں۔ دیکھو میری حدیث کی اگر وہ آپ کلپ سنیں گے نا کہ فرض نماز سے فارغ ہو کر استغفر اللہ کہنا چاہیے یا اللہ اکبر کہنا چاہیے، دونوں حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں، تو یہ حدیث بھی بخاری میں ہے۔ تو جب بخاری میں حدیث ہے تو مفسرین خاموش رہتے ہیں نا۔ تو بخاری میں جو حدیث ہیں ان میں الجھن ہے، ضعیف نہیں۔ تو دیکھیے میں بتاتا ہوں۔ بخاری میں حدیث ہے نمبر 1 60، نمبر 2 70، نمبر 3 90، نمبر 4 99، نمبر 5 100۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 5 حدیثیں ہو گئی۔ الجھن ہوئی، لیکن سب سے بڑی الجھن یہ ہے، سنیے گا، جس طریقے سے ابن عباس نے اس آیت پر شرح کی، سورہ 7 کے سجدے کی شرح کی، اس طریقے سے امام بخاری نے آپ یہ 5 حدیثیں نکالیں، اس آیت کی شرح میں نہیں بیان کی۔ یہ اصل لمحہ فکریہ ہے، اس آیت کی شرح میں بیان پیش نہیں کیے۔ اگر اس آیت کی شرح میں پیش کرتے تو مفسرین کو حق تھا کہ وہ قصہ یہاں نقل کرتے، تو یہ نوٹ کر لیں۔ دوسرا یہ نوٹ کر لیں کہ بخاری میں بھی حدیثیں ایسی ہیں کہ 5 حدیثیں بخاری میں ہے تو صحیح کون سا؟ 60 کا، 70 کا، 90 کا، 99 کا، 100 کا۔ الجھن بھی نا، اسے میں کہتا ہوں الجھن، اضطراب۔ اچھا کوئی خاموش، جیسے میں نے بتلایا تھا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ سلام پھرتی کیا کا پڑھو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسری حدیث ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب صحیح کون سی؟ تو امام بخاری سے پوچھئے۔ اس چیز کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک جماعت نے لے لیا اللہ اکبر، خلاص بخاری میں ہے۔ ایک جماعت نے لے لیا استغفر اللہ، خلاص بخاری میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، غور و خوض کریں۔ تو بہرحال یہ حقیقت میں نے بتلا دیا۔ تو کئی ایسی ہیں، دیکھیں مفسرین مجبور ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں، اکیلا مفسر کیسے بیان کرے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ مل کر بیٹھیں۔ بہرحال سنیے ابھی۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، یہ ایک عجب دعا ہے۔ کیوں دعا کی تھی انہوں نے؟ مقصد کیا تھا ان کا؟ کہ کوئی ایسا بادشاہ نہ ہو جو میری حکومت کو مغلوب کرے، بلکہ میں ہی غالب رہوں، یہ مقصد تھا۔ اور یہ دعا قبول ہو گئی ان کی، اور تو ہی بخشنے والا ہے۔ دیکھیے دعا کا جواب، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اور ہم نے مسخر کر دی ان کے لیے ہوا، چلتی تھی ان کے حکم سے نرمی سے جہاں چاہتے تھے۔ دیکھیے داؤد علیہ السلام کو یہ سپردگی نہیں تھی، تو داؤد بھی آگے بڑھ گئے۔ ہوا جہاں ان کا حکم ہوتا تھا کشتیوں کو لے جاتی تھی، بغیر کسی سے ٹکرائے ہوئے، موج سے، اطمینان سے، جہاں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، بناء نے معمار،
تعمیر کرنے والے، اور شیطانوں کو ہم نے ان کے سپرد کر دیا جو تعمیر کرتے. جیسے آپ نے سنا ہے بیت المقدس کس نے تعمیر کیا، یعنی کیا اس کو بولتے ہیں نئی تعمیر، باقی وہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. غواص گوتے لگانے والے کہ گوتے لگاتے تھے، اندر سے مونگے لولو مرجان نکالتے تھے. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جنات جو جنجروں میں بند کیے ہوئے تھے. یہ کیا بند کیے ہوئے کیوں؟ بھائی شیاطین وغیرہ آپ کے تابع کر دیں، مگر یہ کیوں؟ یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. اکثر لوگوں نے بیان کیا وہ شرارت کرتے تھے اس لیے باندھ دیے تھے، تو ایسا نہیں ہے. وہ بھی تفسیر ہے، شرارت کا مطلب نہیں ہے یہ. اصل میں وہ ایسے کمانڈوز تھے کہ چاہتے تھے کہ کوئی حکم ملے اور نکلے، تو ان کو باندھے رکھا تھا کہ نہیں جب ہمارا حکم ملے تو نکلو. ہوتا ہے نا فوجوں کو لڑتے لڑتے چلیے بس حملہ کرتے جائیے، تو نہیں باندھ کے رکھو. تو وہ بھی تفسیر ہے، یہ بھی تفسیر ہے. بہرحال میں نے بتلا دیا، آپ سوچتے رہیں، غور کرتے رہیں، تدبر کریں. ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. یہ بھی ایک عجب آیت ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. دیکھیے خوبیاں، دیکھیے باپ سے بیٹا کہاں چلا گیا. باپ کو خوشی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بیٹے کہاں کہاں پہنچتے ہیں، باپ ایسے ہیں، مگر پھر بھی ان کے وہ باپ ہوتے ہیں. جی تو سنیے گا، یہ ہم نے آپ کو بخشا. فمنن، احسان کرو، بانٹو، دو جسے چاہے اسے. او امسک، یا نہ دو. ابھی تو ذکر ہوا کہ اللہ کی منشا کو پورا کرو، ولا تتبع الہویٰ. اب کہا جا رہا ہے کہ دو یا نہ دو. یہ صرف اس معاملے میں کیا، جو ہم نے دولت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کسی کو دو یا روک کے رکھو یا نہ دو. بغیر حساب کا مطلب کیا، آپ کس کو دیں گے تو جتنا بھی دیں آپ دے دیں، آپ کو آپ کا حساب نہیں ہوگا. کسی کو نہ دیں تو نہ دے کر آپ کو نہ دینے کا حساب نہیں ہوگا. مطلب دے دیں، دینے کے بابت ہم نہیں پوچھیں گے، نہ دیں، نہ دینے کے بعد بھی ہم نہیں پوچھیں گے. یہی مطلب دولت. پھر کیا کہا جا رہا ہے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. یہ تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی آیت ہے. اور یقین کیجئے کہ اتنے ہم نے انہیں نوازا تو دنیا میں بھی ہمارے نزدیک اس کا ایک تقرب ہے. زلفا، قرب ہمارا اسے حاصل ہے، تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کا ایک اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہ قصہ ہوا. اب قصہ آئندہ جو ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اب ایوب کا، اب یہ قصوں سے آپ کے خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ داؤد علیہ السلام کا قصہ مقدم کیوں، پھر اس کے بعد سلیمان کا، اور پھر ایوب کا. اب آپ فرق کر سکیں گے. آئندہ درس میں آ جائیے کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. انہیں بھی صبر میں بہت مشہور ہیں، مگر یہ قرآن میں تدبر کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتے ہیں. بہرحال آج میں نے جو لمحہ فکریہ آپ کو دیا ہے قرآن کے متعلق، مبارکن لیتدبروا ولیتذکروا اولو الالباب یا اولی الالباب. اس کو ذہن میں رکھیے اور اس آیت کو آپ لوگوں کو، اب گھر والوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اس طریقے سے ہمارا پیغام جو ہے پہنچتا رہے گا. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، بلکہ اس دعا کے ساتھ. یہ تو ہم نے مفسر کی دعا مانگی تھی، اب ہم اس کو دعا کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں. چونکہ قرآن ہے تو اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کی برکت سے مستفید فرمائے. ہر ایک کو، یہاں بیٹھے انہیں، جو سنیں گے انہیں، جو دیکھیں گے انہیں، ہماری نسلوں کو، اور اس پر تدبر کرنے کی، تلاوت کا حق ادا کرنے کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی، اور ہمیں عقل مندوں میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایک آیت رہ گئی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. تو 40 تک درس ہو چکا ہمارا. انشاءاللہ آئندہ 41 سے شروع ہوگا. آتے رہیے، ساتھیوں کو لاتے رہیے.
پتہ نہیں، اب تو اپنے ساتھیوں کو لائیے، بتلائیے. وہ ایسا بولا کہ کیا تم داؤد علیہ السلام سے اوپر ہو؟ بولا نہیں کہ میرا حساب ہوگا. واضح کر. پوچھا نا جا کے، کس نے؟ خلیفہ نے پوچھا کہ میرا بھی. نہیں، خلیفہ نے یوں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، اس سے وہ مستحضر نہیں تھا. داؤد کا اسے مستحضر نہیں تھا، کیونکہ قرآن پڑھنے میں وہ نہیں تھے، آبا ذرا تھے. سوال سمجھ رہے ہیں نا ان کا؟ وہ تو خلیفہ تھے، وہ کام کر رہے تھے، لیکن انہیں ایک امید تھی کہ میں جب کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کرے گا. یہ انہوں نے پوچھا. اگر داؤد کا یہ ذکر انہیں مستحضر ہوتا تو کبھی سوال نہیں کرتے. تو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ تو خلیفہ ہیں، داؤد آپ سے بڑھ کر ہیں یا آپ ان سے بڑھ کر ہیں؟ تو داؤد کے بارے میں فرمایا کہ حساب کتاب ہوگا. یہ نکتہ ہے، سمجھ گئے نا جی. تو وہ یاد رکھیں، یعنی اس کو کیا کہیں گے، حاضر، دماغ میں حاضر نہیں، مستحضر یعنی دماغ میں یہ بات حاضر نہیں تھی. کہاں رہتی ہر ایک کی بات نہیں رہتی ہے نا جی. چلیے، بہت اچھا، کنفیوژن دور ہو گیا لوگوں کا. چلیے کہیے. مذہب کے بارے میں ہمارے خیال میں یہ ہے کہ سکھ، ہندو مذاہب جو تصور میں ہے، ہاں، عیسائی وغیرہ ہے، ہاں، کیا یہ ہمارے مسالک کے حساب سے بھی وہ مذہب کہلائے گا؟ شافعی، مالکی. ہاں، یہ شافعی مالک بھی مذہب ہے. مذہب اور دوسرا نام مسلک. مذہب اور مسلک ایک ہی چیز ہے. مذہب کے معنی چلنا، ذہب یذہب ہو. مسلک کے معنی سلک ہے، اسلوک و چلنا. یعنی آپ پریکٹیکلی طور پر کسی اختیار کیے ہوئے تو مذہب شافعی کو، مذہب حنفی کو، مذہب عیسائی، مذہب یہود. ہمارا دیننا الاسلام. یہ چلیے. ہاں جی جی جی. ہاں جی، یہ ان کی، ہاں جی کہیے. ہاں کیوں ان سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چاہے اللہ کرا دو گے نا تو ہم پوچھیں گے نہیں آپ سے. ہاں. ہم کو تو دلاؤ کیا کہ 5% بھی دو، انصاف کرو، انصاف کرو. ہاں جی، صحیح ہے، سوال ان کا صحیح ہے نا. تو انشاءاللہ کھولتے آئیں گے درس میں، کوئی بات نہیں. چونکہ لوگ کھڑے ہو گئے نا جانے کی تیاری. دے رہے نہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے سوال نہیں، ہاں وقت اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے نا. اس کے لیے اب اگر ہم 10 منٹ کم لیتے ہیں تو لوگ سوچتے اتنے دور سے آتے ہیں اور 50 منٹ بیان ہوتا ہے. تو اب آپ کا وہ سوال تو حل ہو گیا، آئندہ ہوگا تو جواب دیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں.